آپ دیکھ رہے ہیں وطن سماچار، میں ہوں محمد احمد۔ ہمارے ساتھ آج ڈاکٹر حامد علی خان ہیں، جو ٹونک نواب کی جو لیگیسی ہے وہ آپ لوگ اس کو مینٹین کرتے ہیں۔ نواب صاحب کے آپ چھوٹے بھائی ہیں۔ آج ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے جو مکہ مکرمہ میں جو ان کی رباطیں ہیں اور مدینہ منورہ میں اس کی کیا شیپ ہے، کیسے آپریٹ ہوتی ہیں۔ ہمیشہ وطن سماچار میں آپ کا استقبال ہے۔ جی السلام علیکم۔ یہ میری دادیوں نے مکہ شریف مدینہ شریف میں رباطیں تعمیر کی تھیں۔ میرے دادا نواب جو چوتھے نواب تھے، نواب محمد ابراہیم علی خان، انہوں نے انہیں پیسہ دے کر اور سعودی عرب بھیجا اور ان سے یہ کہا، ہدایت یہ دی انہیں کہ وہاں جا کے آپ اس پیسے سے وہاں رباطیں تعمیر کروانا۔ خود نواب صاحب اس لیے نہیں جا سکتے تھے کہ اس زمانے میں اونٹوں سے ہاتھیوں سے یہاں سے جایا جاتا تھا، تو اگر وہ جاتے تو وہاں قریب 8 یا 10 مہینے لگتے تھے، تو ستہ پلٹ کا انہیں ڈر تھا۔ اس لیے انہوں نے اپنی بیگموں کو یہاں سے بھیجا۔ انہوں نے انہیں وہاں کے رباطیں زمین خرید کے رباطیں بنانے کے لیے انہوں نے یہاں سے انہیں پیسہ بھی دیا۔ جب وہ وہاں گئیں تو یہاں دہلی میں ایک بہت پرانی فیملی تھی دہلوی کر کے، تو امین دہلوی اور رزاق دہلوی کے پرانے جو اینسیسٹر تھے وہ انہیں 1910 میں اپنے ساتھ وہاں لے کر گئیں۔ وہاں انہیں نیشنلٹی دلوائی اور ان کے نام سے وہاں 1910 میں، 1918 میں اور 1927 میں رباطوں کے لیے زمینیں خریدی گئیں اور رباطیں وہاں تعمیر کی گئیں۔ اس پہ یہ لکھا گیا کہ وہاں کا جو مینجمنٹ ہے وہ تو جو نواب دوبارہ جو ناظر بنائے گئے ہیں وہ وہاں صرف مینٹیننس دیکھیں گے اور وہاں اپنا مینجمنٹ کریں گے۔ جو نواب ٹونک سے جن حاجیوں کو اجازت نامے لے کر بھیجیں گے انہیں ٹھہرانے کا، مینٹیننس کرنے کا کام ناظروں کو رہے گا۔ باقی پورا ایڈمنسٹریشن نواب یا ان کی انتقال کے بعد ان کے جو بھی سکسیسر نواب ہوں گے وہ اس کا ایڈمنسٹریشن دیکھیں گے۔ یہ نواب ابراہیم علی خان کے بعد ہوتا چلا آیا۔ ان کے بعد ان کے سب سے بڑے جو ان کے بعد بیٹھے ٹونک گدی پر نواب سعادت علی خان نے، یہی ان کے نقش قدم پہ چلے۔ پھر اس کے بعد نواب فاروق علی خان، پھر نواب اسماعیل علی خان، پھر نواب اسماعیل علی خان کے بعد میرے والد نواب معصوم علی خان آئے۔ انہوں نے 1984 میں جو پرانی رباطیں تھیں وہ شہید ہو گئی تھیں، کعبہ شریف کی توسیع ہوئی تھی، تو نئی رباطیں میرے والد کے کورسپونڈنس سے وہاں تعمیر ہوئی مکہ شریف میں، مدینہ شریف میں۔ پھر اس کے بعد بھی ابھی 2002-1 میں بھی وہاں نئی رباطیں اور بنی جس کا اندراج نہیں کیا تھا۔ 2003 میں اور ابھی موجودہ نواب میرے بڑے بھائی نواب آفتاب علی خان گئے تھے جب ہم نے وہاں وقف بورڈ میں نئی رباطوں کا رجسٹریشن کرایا اور ان کا ایڈمنسٹریشن ہم نے وہاں ایک عبداللطیف نام کے ایک آدمی کو وہاں کا ناظر بنایا تھا۔ وہ رزاق دہلوی کے ہٹنے کے بعد ناظر ہوئے، لیکن وہ بیمار ہو گئے تھے، انہیں فالج ہو گیا تھا، اس لیے انہیں ہٹنا پڑا۔ پھر وہاں ہم جو ناظر بنا کے آئے تھے انہوں نے اس ٹائم وہاں محمد امین دہلوی تھے جنہوں نے اس ناظروں پہ دباؤ ڈالا کہ آپ یہاں کا ایڈمنسٹریشن نہیں سنبھالیں، یہاں کوئی فائنینشیل گڑبڑ ہے۔ ان کی جگہ سعودی گورنمنٹ میں 2 کمشنر نیوکت کیے یا اپوائنٹ کیے، جو ابھی وہاں دیکھ رہے ہیں عاطف ہیں اور دوسرے کا نام ہے عبدالعاطف، اور ہاں 2 لوگ ہیں جو ابھی وہاں کمشنر نیوکت ہیں گورنمنٹ، سعودی گورنمنٹ کے۔ اور ایک کا جو دیکھ رہے ہیں وہ امین دہلوی جو ہمارے پرانے ناظر تھے، ان کی ڈیتھ ہو گئی، ان کا بچے دیکھ رہے ہیں۔ وہاں ان کا کام یہ ہے کہ وہ وہاں کا ایڈمنسٹریشن دیکھیں، باقی فائنینشلی اور جتنے بھی وہاں مسائل ہیں وہ جب تک نواب صاحب کے سائن نہیں ہوتے یا نواب صاحب خود نہیں جائیں وہ اپنے استر پہ اسے نہ تو کسی سمجھوتے کے تحت نہ اور کوئی انہیں ادھیکار ہیں کہ جو ان سے وہ سلجھا سکیں۔ اس لیے پورے جو پاور ہیں، جو ایڈمنسٹریٹو پاور ہیں، وہ نواب صاحب کے ٹونک کے جو بھی گدی نشین وارث ہیں یا ان کے اترادھیکاری ہیں ان کے پاس نیہت ہیں۔
بہت شکریہ. تو یہ آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ایک زمانے میں اتنی بڑی خدمت ہوتی ہے، حالانکہ وہ خدمت آج بھی جاری ہے، لیکن پوری تفصیل آپ نے نواب صاحب سے سنا. آپ دیکھتے رہیے وطن سماچار اس طرح کی اور خبروں کے لیے.